السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز ناظرین، آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ دنوں ایک مشہور فلسفی باروک اسپینوزا کا ذکر کیا گیا تھا اپنے ایک پروگرام میں۔ آج مشہور ماہر طبیات اسٹیفن ہاکنگ کے بارے میں یہ آج آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کرے گا ان کی زندگی کے متعلق۔ 20ویں اور 21ویں صدی عیسوی کے معروف ماہر طبیات اسٹیفن ہاکنگ 24 مارچ 2018 کو بمقام کیمبرج وفات پا گئے تھے۔ 8 جنوری 1942 کو پیدا ہونے والے اس عظیم سائنسدان کو آئنسٹائن کے بعد گزشتہ صدی کا دوسرا بڑا سائنسدان مانا جاتا ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ کے والد کا نام فرانک اور والدہ کا نام ایزابل تھا۔ اسٹیفن کا دادا امیر آدمی تھا۔ اس کا ایک بہت بڑا فارم ہاؤس یارک شائر میں تھا، جو کہ جلد ہی ان کے دادا جو تھے وہ دیوالیہ ہو گئے، کیونکہ امریکہ نے بڑی تیزی سے 94,000 سے زائد میل لمبی ریلوے لائن بچھا کر کسانوں کے لیے غلہ کی آمد و رفت کی راہیں کھول دی تھی۔ جب امریکہ نے آزاد تجارت کا برطانیہ سے معاہدہ کر کے نہایت سستا اناج برطانیہ بھیجنا شروع کیا تو مقامی ذمہ دار اس کی تاب نہ لا سکے۔ اسٹیفن ہاکنگ کے والدین کو ان کے بزرگوں نے مالی تباہی سے بچایا۔ دونوں ماں باپ نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ والد نے میڈیسن اور والدہ نے فلسفی، سیاست اور معاشیات میں ڈگری لی۔ بعد میں ہاکنگ کے والد قومی انسٹیٹیوٹ فار میڈیکل ریسرچ کے سربراہ بنے تھے۔ اسٹیفن کے والدین اور ان کے بچے ذہین اور سنکی اس حد تک تھے کہ خاموشی سے کھانا کھاتے اور کھانے کے دوران بھی کتاب پڑھنا نہ بھولتے تھے۔ اب یہاں پر ہمیں ڈاکٹر عبدالسلام کی یاد آتی ہے۔ ان کے بارے میں ان کی سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ کھانا کھایا کرتے تھے تو بعض دفعہ کھانے کے دوران ان کے ہاتھ میں کتاب ہوتی تھی، اور ان کا اگر کوئی ان کے کھانے میں بوٹی یا کوئی چیز پڑی ہوتی تو مرغیاں وہ اٹھا کے لے جاتی اور ان کو پتہ بھی نہ چلتا۔ وہ کتاب پڑھنے میں اس قدر مشغول ہوتے تھے، کتاب سے اس قدر محبت کرتے تھے۔ اور چاہیے یہ کہ آج کے ہمارے بچے جو ہیں ان کو چاہیے کہ ان سے سبق سیکھیں کہ مطالعے کو اپنی عادت بنائیں۔ اسٹیفن ہاکنگ کی تعلیم کا آغاز ہائی گیٹ میں واقع ایک اسکول، برائنٹ ہاؤس اسکول سے ہوا۔ جب ہاکنگ نے 13 سال کی عمر میں 11ویں جماعت کا امتحان مقررہ مدت سے 1 سال پہلے ہی پاس کر لیا تو ان کے والد کی خواہش تھی کہ ہاکنگ مقابلے کا امتحان دے کر اسکالرشپ حاصل کرے اور ممتاز اسکول ویسٹ منسٹر اسکول میں تعلیم حاصل کرے۔ اسکالرشپ لینے کی ضرورت اس لیے تھی کہ ان کے والدین اس اعلیٰ اسکول کے بھاری اخراجات پورے نہ کر سکتے تھے، مگر اس سال ہاکنگ بیمار ہو گیا اور امتحان نہ دے سکا۔ اس اسکالرشپ کے لیے بیماری کی وجہ سے 1 سال مزید انتظار کرنا پڑا۔ اس عرصہ میں اسٹیفن ہاکنگ اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا۔ سب لڑکے مختلف کھیل کھیلتے، آتش بازی بناتے، ہوائی جہاز اور کشتیاں بناتے اور عیسائیت اور غیر ارضی موضوعات پر بھرپور بحث کرتے۔ انہی دنوں میں ہاکنگ نے اپنے ایک استاد کی زیر نگرانی ایک کمپیوٹر، کلاک، سوئچ بورڈ اور دوسری پرانی ناکارہ چیزوں کو ملا کر بنایا۔ یہ جو آج کل کرونا کا زمانہ چل رہا ہے اور اس میں کافی وافر مقدار میں بچوں کو وقت ملتا رہا اور مل رہا ہے، تو ان کو چاہیے کہ جب وہ تدریسی طور پر مصروف نہ ہوں تو انہیں مختلف موضوعات پر مطالعہ کرنا چاہیے اور بحث کرنی چاہیے، تاکہ وہ ان کے دماغ جو ہیں وہ بہت اچھی طرح سے بڑے پن کا مظاہرہ کر سکیں۔ اگلے برس ہاکنگ اسکالرشپ لینے میں کامیاب ہو گیا۔ والد چاہتے تھے کہ ہاکنگ میڈیسن پڑھے، مگر ہاکنگ نے فزکس، حساب اور کیمسٹری پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ شروع میں ہاکنگ لائق طالب علم نہ تھا، مگر جلد ہی اس نے سائنسی مضامین کی طرف توجہ دینی شروع کی۔
17 बरस की उम्र में हॉकिंग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मज़ीद तालीम के लिए दाखिल हो गया। यूनिवर्सिटी में हॉकिंग 18 माह तक बोरियत और तन्हाई का शिकार रहा। इसके तालीमी सरगर्मियों से लाताल्लुकी पर इसके फिज़िक्स के उस्ताद ने उसे कहा कि तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम कुछ कर गुजरो, ये देखे बगैर कि दूसरे क्या कर रहे हैं। अपने उस्ताद के मशवरे पर हॉकिंग संजीदा हो गया और जल्द ही उसके उस्ताद रॉबर्ट बेरमन को कहना पड़ा कि हॉकिंग यूनिवर्सिटी का लायक और खुश दिल लड़का है जो क्लासिकल म्यूज़िक और साइंस फिक्शन में दिलचस्पी लेता है। मगर यह भी हकीकत थी कि हॉकिंग ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सिर्फ 1000 घंटे का मुताले में सिर्फ किए। उसने तहरीरी इम्तहान मुख्तसर वक्त में तैयारी के साथ दिया। हॉकिंग कॉस्मोलॉजी में दिलचस्पी रखता था और इसके लिए ज़रूरी था कि वो फर्स्ट डिवीज़न में पास हो, मगर नतीजा फर्स्ट और सेकंड डिवीज़न के बीच था। फैसला ज़ुबानी इम्तहान पर आ गया। जब ज़ुबानी इम्तहान में एक मुम्तहन ने उससे पूछा कि तुम किस डिवीज़न में पास होना चाहते हो, तो उसने जवाब दिया कि अगर आप लोग मुझे फर्स्ट डिवीज़न में पास करते हो तो मैं कैम्ब्रिज जाऊँगा, और अगर सेकंड क्लास में पास करते हो तो मैं ऑक्सफोर्ड ही में रहूँगा। बस मैं ख्याल करता हूँ कि आप मुझे फर्स्ट डिवीज़न में पास करोगे। और ज़हीन हॉकिंग को फर्स्ट क्लास देकर BA ऑनर की डिग्री नेचुरल साइंस में अता कर दी गई। डिग्री हासिल करने के बाद हॉकिंग अपने दोस्त के साथ तफरीही दौरे पर ईरान चला गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दौरान तालीम हॉकिंग के साथ ऐसा होता था कि वो अचानक गिर जाता था। सीढ़ियाँ चढ़ना दुश्वार मालूम होता और चढ़ाई चढ़ना भी दूभर लगता। जब हॉकिंग कैम्ब्रिज गया तो उस तरह के मामलात ने इसे और इसके घर वालों को परेशान कर दिया। जब हॉकिंग के तिबी मुआयना के बाद जो बीमारी डॉक्टरों ने तशखीस की उसका नाम मोटर न्यूरॉन डिजीज़ था। ये बगली दिमाग की खुश्की जैसी बड़ी बीमारी की खबर ने इसे हवास बाख्ता कर दिया। मोटर न्यूरॉन बीमारी से इंसान बड़ी तेज़ी से कमज़ोर होता चला जाता है। ये ऐसी फालजी बीमारी है जिसमें धीरे धीरे सारा बदन फालज ज़दा हो जाता है। 1963 में जब हॉकिंग 21 वर्ष का था, डॉक्टरों ने हॉकिंग को बताया कि उसकी ज़िंदगी 2 बरस से ज़ायद नहीं है। बीमारी ने हॉकिंग को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो PhD डिग्री कैसे हासिल करेगा, और अगर हासिल कर भी ले तो क्या फ़ायदा। हॉकिंग छड़ी के सहारे के बाद व्हीलचेयर पर बैठने पर बादले नाख्वास्ता मजबूर हो चुका था। किसी की मदद को वो पसंद नहीं करता था। सोच विचार के बाद वो इस नतीजा पर पहुंचा कि इसे पढ़ना चाहिए, कुछ करके दिखाना चाहिए। यही वो वक्त था जब स्टीफन हॉकिंग का नया जन्म हुआ। उसने अपने काम से ऐसी मोहब्बत की जिसने आखिरकार उसे अहले इल्म व अहले दिल लोगों की आंख का तारा बना दिया। इस लिहाज से हॉकिंग खुशकिस्मत था कि जहाँ इसे डॉक्टरों ने ज़िंदगी के खात्मा की खबर दी, वहाँ उसकी ज़िंदगी बढ़ाने के लिए हॉकिंग की बहन की सहेली जेन बेरिल बहार बनकर उसकी ज़िंदगी में आ गई। जेन ने हॉकिंग के काम और उसकी खिदमत के लिए ख़ुद को वक्फ कर दिया था। जब हॉकिंग से क़ुव्वते गोयाई छिन गई तो जेन इसके पलकों के इशारों से इसके दिमाग में उठने वाले कीमती मोती चुनती रही। जेन भी अच्छी अदीब और उस्ताद हैं। जेन के बतन से स्टीफन हॉकिंग के 3 बच्चे पैदा हुए। बवक्त वफ़ात हॉकिंग दादा भी बन चुके थे। शादी के बाद उनका सबसे बड़ा मसला अच्छे मकान का हसूल बना। बाद में हॉकिंग ने मजदूर अफराद के हकूक़ के लिए बड़ी मौसर तहरीक भी चलाई। जेन से शादी के बाद हॉकिंग के अजीज़ व अक़ारब अपनी ज़िम्मेदारियाँ जेन के कंधों पर डालकर हल्के हो गए थे। 1977 में जबकि वो चर्च में जहाँ वो गीत गाती थी, एक ऑर्गन नवाज जोनाथन से जेन की दोस्ती हो गई, जो 1980 में रोमांस के जज्बात पर मुंतकिल हुई। मगर हॉकिंग ने फरवरी 1990 में अपनी एक नर्स मैसन की जुल्फ़ों का असीर हो गया और खुशी से कहा कि मैंने ऐसी औरत से शादी की है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। जेन ने 1999 में अपनी यादाश्तों पर मुश्तमिल एक किताब लिखी जिसका नाम था म्यूज़िक टू मूव द स्टार्स। इस किताब में जेन ने अपने और हॉकिंग के ताल्लुकात के मुतालिक लिखा था। इस किताब से मुतालिक जब मीडिया ने हॉकिंग से पूछा
تو اس نے صرف اتنا کہا کہ میں اپنے متعلق سوانح عمریاں نہیں پڑھتا۔ ہاکنگ کے رشتہ داروں کا خیال تھا کہ ہاکنگ کو اس کی دوسری بیوی کی طرف سے جسمانی ایذا دی جاتی ہے اور اس نے تفتیش شروع کی، مگر ہاکنگ نے منع کر دیا۔ 2006 میں ہاکنگ نے میسن کو طلاق دے دی اور جین اپنے بچوں سے قریبی تعلقات استوار کر دیے۔ اس خوشی کے دور میں جین نے ایک اور کتاب لکھی جس کا نام ٹریولنگ ٹو انفینٹی مائی لائف ود اسٹیفن۔ یہ پہلی کتاب کا اصلاح شدہ دوسرا ایڈیشن تھا۔ یہی وہ کتاب تھی جس کی بنیاد پر 2004 میں مشہور زمانہ فلم دی تھیوری آف ایوری تھنگ بنائی گئی۔ بریف آنسرز ٹو بگ کویسچنز بھی یہ ان کی ایک بہت ہی اہم کتاب ہے۔ بریف آنسرز ٹو دی بگ کویسچنز یہ اسٹیفن ہاکنگ کی کتاب ہے جس میں جو بڑے انتہائی اہم 10 سوال ہیں ان کا جواب دیا ہے اسٹیفن ہاکنگ نے۔ 1990 میں جب اسٹیفن مکمل طور پر معذور ہو گیا تو وہ تمام معذوروں کے لیے رول ماڈل بن گیا۔ اس نے معذوروں کے حقوق پر لیکچر دیے اور ایسی مہمات کا حصہ بھی بنا جن کا مقصد معذوروں کی بہبود کے لیے فنڈ اکٹھا کرنا تھا۔ اس نے 11 دیگر لوگوں سے مل کر معذوروں کے لیے ایک چارٹر پر دستخط کیے تھے، اسے چارٹر فار دی تھرڈ ملینیم آن ڈسیبلٹی کا نام دیا گیا تھا۔ یہ چارٹر حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ معذوروں کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ 1999 میں ہاکنگ کو اس کام کے لیے امریکن فزیکل سوسائٹی نے جولیس ایڈگر لائنفیلڈ پرائز بھی عطا کیا تھا۔ 2013 میں ہاکنگ کی زندگی کے متعلق ایک ڈاکومنٹری فلم ریلیز کی گئی جس کا نام ہاکنگ تھا۔ اسی برس اس نے موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا افراد کی شدید تکلیف میں ان کی خودکشی میں مدد دینے کے لیے ہونے والی قانون سازی کی حمایت کی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس وقت اپنی معذوری کی وجہ سے بہت شدید تکلیف میں تھا، جس کی وجہ سے اس نے اس کی حمایت کی تھی۔ 2014 وہ سال تھا جب ہاکنگ نے آئس بکٹ چیلنج قبول کیا۔ یہ موٹر نیورون ڈیزیز نامی مرض سے آگاہی اور اس مرض کی ریسرچ کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے ایک انوکھا چیلنج تھا۔ اس چیلنج کو قبول کرنے کے والے کے سر پر برف کے ٹکڑے پانی بھری بالٹی میں ڈال کر ڈالے جاتے تھے۔ ہاکنگ نے بھی یہ چیلنج قبول کیا، مگر نمونیا ہونے کے پیش نظر اسے ایسا کرنے سے روک دیا گیا۔ اس نے اس مشکل کا حل یہ نکالا کہ اس کے تینوں بچوں کے سر پر برف ملا ٹھنڈا پانی ڈال دیا جائے، اور ایسا ہی کیا بھی گیا۔ اسٹیفن ہاکنگ نے فلسطینیوں کے لیے بھی بہت ہی زبردست کام کیا تھا۔ جب یہ بہت زیادہ معذور ہو گئے تھے، جب یہ نہ بول سکتے تھے، نہ ان کے ہاتھ کام کرتے تھے، نہ ان کی پلکیں کام کرتی تھیں، تو اس وقت ایک ان کے لیے ایک نئی ٹیکنالوجی ایجاد کی گئی جو کہ اسرائیل نے کی تھی، کہ وہ اپنی گالوں کی جنبش سے لفظ ٹائپ کرتے تھے جو آواز بن کر لوگ سن سکتے تھے۔ اور اسرائیل نے اس کے لیے بڑی محنت کی اور ہاکنگ کو اس قابل کر دیا کہ بغیر بولے اور بغیر کسی اور چیز کے صرف گالوں کی حرکت سے وہ اس کو چلاتے تھے، اور اسی گالوں کی حرکت سے ہی وہ ویل چیئر کو بھی موو کرتے تھے۔ اور یہ ٹیکنالوجی جو تھی وہ اسرائیل نے ان کو عطا کی تھی۔ ایک موقع پر اسرائیل نے دنیا کے مشہور سائنسدانوں کو اپنے ہاں بلایا، ایک کانفرنس منعقد کرنے کا ان کا ارادہ تھا جس میں اسٹیفن ہاکنگ کو بھی بلایا گیا، مگر اسٹیفن ہاکنگ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں ایسے اس ملک میں نہیں جا سکتا جو کہ فلسطینیوں نہتے فلسطینیوں پر ظلم کرتے ہوں۔ یہ تھا اس اسٹیفن ہاکنگ کا ایک بہت بڑا کام کہ وہ جس بات کو صحیح سمجھتے تھے اسے کر گزرتے تھے۔ حالانکہ اسرائیل کے وہ احسان مند تھے کہ اسرائیل نے ان کے لیے یہ نئی ٹیکنالوجی ایجاد کی تھی۔ 26 اپریل 2007 کو ہاکنگ کو بوئنگ 727 جس میں کشش ثقل کا لیول 0 تھا سوار کیا گیا۔ بی بی سی کو ایک انٹرویو میں اسٹیفن نے فلائی سفر کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ رچرڈ برینسن جو ورجن گروپ کے نام سے 400 مختلف بزنس کرتے ہیں نے جب اس خواہش کے متعلق سنا تو انہوں نے اسٹیفن ہاکنگ کو ورجن گلاکٹک
کے ذریعہ مفت خلائی سفر کی پیشکش کی، جسے ہاکنگ نے فوراً قبول کر لیا۔ رچرڈ برینسن ایسے خلائی جہاز بنا رہے ہیں جن کے ذریعہ لوگ خلائی سفر کر سکیں گے۔ بوئنگ 727 کا تجربہ نہایت کامیاب رہا اور 2009 میں اسٹیفن ہاکنگ نے خلا میں جانا تھا، مگر صدحیف اس کی وفات تک خلائی جہاز نہ بن پایا، مگر ہاکنگ نے صفر کش سکل میں قدم رکھ کر دنیا کے معذوروں کے لیے خلائی سفر کی راہیں ہموار کر دی تھی۔ کسی زمانے میں اسٹیفن ہاکنگ ایک ٹائم مشین بنانا چاہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ انسان جو ہے ماضی میں اور فیوچر میں سفر کر سکتا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک دن بھی مقرر کیا اور وہ بیٹھے رہے کہ فیوچر سے کوئی آئے گا یا ماضی سے کوئی آئے گا۔ انہوں نے دعوت دی تھی، مگر بعد میں انہوں نے اعلان کیا کہ کوئی نہیں آیا اور یہ ناممکن ہے، اور انہوں نے پھر یہ اپیل بھی کی کہ یہ کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے کہ ٹائم مشین بنائی جائے جس کے ذریعے انسان واپس جا سکتا ہو یا آئندہ کا انسان واپس آ سکتا ہو۔ اسٹیفن ہاکنگ کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ ہے بلیک ہول کے متعلق انہوں نے بہت کچھ لکھا اور کہا، اور انہوں نے پہلی دفعہ بتایا کہ بلیک ہول مکمل طور پر بلیک نہیں ہوتا، اور اس کی یہ ہر قسم کی یہ جو بلیک ہول ہے روشنی تک کو بھی کھینچ لیتے ہیں اپنی طرف، اور یہ خارج بھی کرتے ہیں۔ اور اسٹیفن ہاکنگ کہا کرتے تھے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ خلا میں آبادی کے لیے اپنا کوشش کرے، اور وہ کوشش کرتا رہے کہ وہ خلا میں کسی اور دوسری جگہ پر آباد ہو جائے۔ خلائی مخلوق کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ خلائی مخلوق کو سے ملنے کی خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ وہ سمجھتے تھے کہ خلائی مخلوق ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ ذہین ہو اور وہ ہمارے وسائل کو چھین بھی سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ انہوں نے کہا تھا یہ جو طاقت کی بات ہے، ذہانت کی بات ہے، تو وہ تو کہتے تھے کہ یہ جو کمپیوٹر کے اندر وائرس آتا ہے یہ بھی کمپیوٹر پر قبضہ کر کے انسانوں کے اوپر حکمرانی کر سکتا ہے۔ یہ بھی اسٹیفن ہاکنگ نے ہی کہا تھا۔ اس کی یہ جو خلائی مخلوق کے بارے میں ہے وہ کہتے ہیں کہ خلائی مخلوق 100% موجود ہے، اور وہ اس کو کیونکہ آج کل دنیا کے مختلف سگنلز بھی دیے جا رہے ہیں، اور بلکہ خلا کے اندر بہت دور تک زمین تک پہنچنے کے نقشے اور یہاں کی وہ جو مختلف قسم کے روٹس ہیں یہاں تک پہنچنے کے، ان کو بھی خلا میں بھیجا گیا ہے۔ تو لیکن یہ انہوں نے خلائی مخلوق سے ملنے سے اسٹیفن ہاکنگ نے منع کیا تھا۔ یہ ایک عظیم انسان تھا جس نے ایک بہت بڑا اثر چھوڑا ہے، ایک ایسا معذور شخص جو اپنی جسم کے حصوں کو جنبش بھی نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے 3 کتابیں لکھی تھیں جو بڑی مشہور ہیں۔ بریف ہسٹری آف ٹائم اس کی جو ہے بہت مشہور کتاب ہے، اور اسی طرح بریف آنسرز ٹو دی بگ کویسچن یہ بھی اس کی بہت مشہور کتاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم بھی اس ماہر طبیات سے سیکھنے والے ہوں، اور ہمارے آئندہ آنے والی نسلیں بھی ان سے گائیڈ لائن لے سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔